الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آئیے ہمارا مل کر اپنے اور تمام جہان کے آقا و مولا احمد کونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ گزشتہ ہفتے بخاری شریف، امام بخاری اور حدیث پاک کا تعارف پیش کیا گیا تھا، اور آج سے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کا درس شروع ہونے والا ہے. گزشتہ ہفتے یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہفتے صحیح حدیث کسے کہتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. دیکھیے، بخاری شریف کا مکمل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ بخاری شریف کا مکمل نام ہے، اور بخاری شریف حدیث پاک کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ مقبول، معتبر، معتمد اور مستند کتاب. علماء کرام نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے کلام پاک کے بعد بخاری شریف سے زیادہ مقبول اور صحیح کتاب کوئی نہیں. تو بخاری شریف میں جو احادیث ہے، اس میں امام بخاری نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ اپنی اس کتاب میں صحیح حدیثوں کو ترجمہ کریں. اب سوال آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا حدیث صحیح حدیث، تو صحیح کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے گزشتہ ہفتے یہ سنا تھا کہ ایک ہوتا ہے متن حدیث اور ایک ہوتی ہے اسناد حدیث، یعنی راویوں کا جو سلسلہ رہتا ہے اسے اسناد حدیث کہتے ہیں. تو سند حدیث کی بنا پر احادیث کی تقسیم ہوتی ہے صحیح، حسن، ضعیف، اس طرح حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں. تو اب حدیث صحیح کے لیے کچھ شرطیں. جب کسی حدیث میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو اسے حدیث صحیح کہا جاتا ہے. کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں. دیکھیے، یہ جو درس ہے یہ سننے کا نہیں ہے، یہ سیکھنے کا ہے. حدیث صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے تمام راوی عادل ہو. تمام راوی عادل ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ تمام راوی ضابط ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں شذوذ نہ ہو. 5ویں شرط یہ ہے کہ اس میں علت نہ ہو. اب اس کا مطلب سب کا سماج کرنا ہے. راوی حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ سنا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ 3ری صدی ہجری کے آدمی، یعنی آپ کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 250 سال سے زیادہ عرصہ پایا جاتا ہے. اب امام بخاری نے جو حدیث سنی تو براہ راست آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے ان کے شاگرد ان کے جو تھے اصحاب کا تلامذہ انہوں نے سنا، اور اس طرح یہ سلسلہ پہنچا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو عام طور پر امام بخاری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 یا 6 یا 7 واسطے پائے جاتے ہیں. پہلی شرط حدیث صحیح کے لیے ہے کہ تمام راوی عادل ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. محدثین نے اتنی احتیاط رکھی ہے کہ اگر کوئی گناہگار انسان جو متقی نہ ہو، فاسق ہو، اگر وہ حدیث کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو محدثین اس کا وہ اعتبار نہیں کرتے ہیں جیسا کہ متقین کی روایت نے کیا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمام راوی فاسق نہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور وہ گفتگو میں جھوٹ نہ بولتے ہو، جھوٹ سے محفوظ ہو. تو انہیں کی روایت حدیث صحیح کا کہلاتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ تمام
مطلب یہ ہے کہ وہ روایت ان کے پاس محفوظ ہو. اب یا تو ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ کبھی کوئی بات نہ بھولے، یا اگر ان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے یا مضبوط بھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس میں لکھنے کا انتظام بھی ہے، یعنی وہ لکھ کر روایتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی محدثین نے پوری احتیاط رکھی ہے کہ حدیث میں کہیں غفلت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ روایت کی جو اسناد ہے اس میں کہیں انقطاع نہ ہو، یعنی ہر راوی اپنے سے اوپر راوی سے خود حدیث سنے، اپنے سے اوپر راوی سے خود حدیث روایت کرے. ایسا نہیں کہ ایک بندہ ایک پہلی صدی ہجری کا ہے اور اس سے تیسری صدی ہجری کا آدمی روایت کرے. جو دونوں راوی ایک کے بعد ایک موجود ہے وہ ایک زمانے کے ہو. اور امام بخاری یہ شرط بھی رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہو. اگر کوئی راوی یہ کہے کہ مجھ سے فلاں راوی نے یہ حدیث بیان کی تو اب ضروری ہے کہ ان دونوں راویوں کا زمانہ ایک زمانہ ہو، ان دونوں راویوں کا زمانہ ایک ہو. امام مسلم کے نزدیک صرف معاصرت کافی ہے، یعنی ایک زمانہ ہونا کافی ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہوگا یہ کافی نہیں ہے. ایک زمانے میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، معاصرت کے ساتھ ساتھ ایک زمانے میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہو، تبھی امام بخاری ان کی روایت کا ایکسپٹ کرتے ہیں. اب چوتھی شرط یہ ہے عدم شذوذ، یعنی کوئی ستارہ یعنی قابل اعتماد راوی اپنے سے زیادہ قابل اعتماد راوی کی مخالفت نہ کرے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے خامی نہ ہو کہ محدث کی نگاہ میں وہ حدیث کو صحیح قرار دینے سے کما لے. یہ مختصر ہم نے حدیث صحیح کسے کہتے ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا. اصل مقصد یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائے. تو اب آئیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بخاری شریف کا آغاز کرتے ہیں. امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن قبرتزبے، امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل. تو امام بخاری اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب یعنی ایک چیپٹر ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ باب ہے، اس باب میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کس طرح ہوا. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالی کے اس قول کا بیان انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے وحی فرمائی نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف. اسے کہتے ہیں چیپٹر. اور یہ چیپٹر کا جو عنوان ہے محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب. امام بخاری کی عادت یہ ہے بخاری شریف میں کہ آپ پہلے حدیث کا عنوان ذکر کرتے ہیں، یعنی پہلے ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والی حدیث کس حوالے سے ہے. پھر اس کے بعد آپ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں. ترجمۃ الباب آپ نے کا سماعت کیا، آپ حدیث سنیے. حدیث کے متن تک پہنچنے سے پہلے امام بخاری نے اس حدیث کو جس اسناد سے روایت کیا ہے اس اسناد کو سنیے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، ہم سے حمیدی نے بیان کیا، یعنی عبداللہ بن زبیر حمیدی نے ہم سے یہ روایت بیان کی. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث ذکر کی. قال، وہ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث ذکر کی. قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے انه سمع علقمہ بن وقاص الليثی کی یقول، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا. اور آپ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ہوئی بخاری شریف کی پہلی حدیث. آپ نے اس کی اسناد بھی سنی
کا سماعت کیا کہ امام بخاری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ پہلا واسطہ ہے حمیدی کا، دوسرا واسطہ ہے سفیان بن عیینہ کا، تیسرا یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم التیمی، علقمہ بن وقاص لیثی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو حضرت عمر نے سنا، حضرت عمر سے اس روایت کو علقمہ بن وقاص نے سنا، اور ان سے اس روایت کو محمد بن ابراہیم التیمی نے سنا، ان سے اس روایت کو یحییٰ بن سعید انصاری نے سنا، ان سے اس روایت کو سفیان بن عیینہ نے سنا، اور ان سے اس روایت کو حمیدی کو عبداللہ بن زبیر نے سنا، اور ان سے روایت کر کے امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ دیا ہے۔ اس طرح یہ حدیث ہم تک محفوظ ہوگی۔ محدثین نے امت پر یہ احسان فرمایا کہ اسناد کا جو مرحلہ تھا وہ اس کی انہوں نے ہم بعد آنے والوں کے لیے حاضر کیا، یہ اس کی اسناد۔ الفاظ حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نہایت ہی مشہور حدیث ہے، بلکہ اس حدیث کو بعض علماء نے ام الاحادیث بھی کہا۔ بہت بچے کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ پہلے اس کا ترجمہ سماع کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں ہی سے حاصل ہوتا ہے، سارے اعمال کا ثواب نیتوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، تو جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے واسطے ہے، أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے واسطے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی واسطے ہے، اسی کی طرف ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ اب آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ حدیث آپ نے سماعت کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیتوں پر ہے، یا اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ پھر آپ نے سماعت کیا کہ اس میں آگے ہجرت کا ذکر بھی آ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے واسطے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے واسطے ہو، تو اس کی ہجرت انہی اشیاء کی خاطر ہے۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں منتقل ہو جانا، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں آباد ہو جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اب ہجرت کتنا مشکل مرحلہ تھا، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت، لیکن ایسے میں ایک صحابی تھے جنہیں صحابہ کرام مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے، انہوں نے ہجرت کی، یعنی ہجرت کے راستے میں جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیفیں بھی انہوں نے اٹھائی، اپنا جو آبائی وطن تھا اسے بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک انجان بستی کو انہوں نے آباد کیا، تو تکلیفیں انہوں نے اتنی ہی اٹھائی، لیکن ان کا مقصد تھا ایک ام قیس نام کی جو خاتون ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آباد ہوئی تھی، ان سے نکاح کرنے کے واسطے انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے واسطے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے واسطے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل ہے کہ اس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اس کی ہجرت کی اشیاء کی خاطر۔ اب امام بخاری کتاب لکھ رہے ہیں حدیث میں، کتاب لکھ رہے ہیں حدیث میں، اور حدیث کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، تو حدیث کی کتاب کی ابتدا میں انہوں نے وہ حدیث ذکر کی جس میں نیت کا بھی ذکر ہے اور ہجرت کا بھی ذکر ہے، تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے علم حدیث کی طرف آنے والوں، تم جہالت کی بستی کو چھوڑ کر علم کی بستی کی طرف ہجرت کر رہے ہو، تم جہالت کی بستی کو چھوڑ کر علم کی جو بستی ہے اس کی طرف ہجرت کر رہے ہو، تب اس ہجرت میں اپنی نیت کو خالص رکھنا، دنیاوی مفاد کا حصول یہ تمہارا مطمع کا نظر نہ ہو، بلکہ
دنیا حدیث کی طرف تم نے ہجرت کی ہے تو اب تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں ہی پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث اتنی عظیم الشان حدیث ہے کہ علماء کرام نے اسے ایک تہائی علم قرار دیا، ایک تہائی علم اسے قرار دیا، کیونکہ اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یا تو اعضاء سے ہوتے ہیں، یعنی جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے ہوتے ہیں، یا زبان سے ہوتے ہیں، یا دل سے ہوتے ہیں۔ تو دل سے ہونے والے اعمال جو کہ اعمال کا ایک تہائی حصہ ہے، اور دل کا پورا تعلق نیت سے ہوا کرتا ہے، اور اس حدیث میں چونکہ نیت کی صفائی کا ذکر ہے اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث علم کا تیسرا حصہ اس حدیث میں موجود ہے۔ بعض علماء کرام نے احادیث کے ذخیرے میں سے 5 احادیث کا انتخاب فرمایا اور یہ کہا کہ اگر کوئی ان 5 احادیث پر عمل کرے تو گویا کہ اس نے پوری شریعت اسلامیہ پر عمل کر دیا۔ تو ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اور یہ حدیث ایسی عظیم حدیث ہے کہ کسی محدث کا اس کے صحیح اور قابل قبول ہونے میں اختلاف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عمل وہ ہے جو عبادت ہے، ایک عمل وہ ہے جو عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے۔ تو عمل جب عبادت ہو تو یہ عبادت باعث ثواب اسی وقت ہوتی ہے جب اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اگر عبادتوں سے مقصود دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اب یہ نیت خالص نہیں ہے اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے، تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کے واسطے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی جو فرضیت ہے وہ تو اس پر سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ قابل قبول اور باعث ثواب اسی وقت ہوتی ہے جب ان عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد ہو۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیتوں ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ عام ہے، خواہ کسی عبادت کو کرنا ہو یا کسی گناہ کو چھوڑنا ہو، دونوں چیزیں، ان دونوں کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو تو اسی وقت ان پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت۔ پہلے الفاظ کیا تھے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، پھر الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو حالانکہ یہ بظاہر تکرار معلوم ہو رہی ہے لیکن یہ حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ پہلے جملے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے جملے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے ایک عمل میں بہت سی نیتیں اگر شامل کرتا ہے تو اگرچہ وہ عمل ایک ہی ہے لیکن جتنی اچھی نیتیں اس میں شامل ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب بندے کو عطا فرمائے۔ تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ عمل تو کوئی ایک ہی ہوا کرتا ہے، عمل کوئی ایک ہی ہوا کرتا ہے لیکن کرنے والے کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں، بہت سی ہوا کرتی ہے، تو نیتیں مختلف اور بہت سی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے بدلے میں بہت سا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ نیت کا مقام تو یہ ہے، عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، نیت اگر سچی ہے تو اگرچہ عمل بندے نے نہ کیا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر عطا نہیں فرماتا ہے۔ اگر کسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصد نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر عطا نہیں فرماتا ہے، اگرچہ وہ عبادت کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر نیت اچھی ہے تو اگرچہ وہ کام مباح ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے کی نیت ہے اگرچہ
بندے نے اسے انجام نہیں دیا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے کچھ احادیث اس حوالے سے سماعت آپ فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد ليعمل اعمالا حسنہ، کہ بے شک بندہ اچھے اچھے اعمال انجام دیتا ہے، بندہ بہت سی نیکیاں کرتا ہے، بہت پہلی حدیث پاک ہے فتصعد الملائکۃ فی صحف مقطعہ، تو اب فرشتے ان اعمال کو اعمال نامے میں صحیفوں میں مہر لگائے ہوئے صحیفوں میں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ فتلقى بین یدی اللہ تعالی، اور یہ اعمال کے صحیفے جس میں بندے کی نیکیاں مذکور ہوتی ہیں، یہ صحیفے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القوا هذه الصحیفہ، پھینک دو اس صحیفے کو، القوا هذه الصحیفہ فإنه لم يرد بما فيها وجهي، کیونکہ ان میں جو اعمال موجود ہیں اس کے ذریعے میری رضا طلب نہیں کی گئی، یعنی یہ اعمال جن سے یہ صحیفے بھرے ہوئے ہیں ان اعمال سے میری خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، تو اگرچہ اس میں اعمال کا انبار ہے لیکن انہیں پھینک دو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ثم ینادی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دیتا ہے اکتبوا لہ کذا و کذا، کہ بندے کے لیے وہ عمل لکھ دو، وہ عمل لکھ دو، فلاں فلاں عمل بندے کے اعمال نامے میں لکھ دو، کذا و کذا اکتبوا لہ کذا و کذا، ایسا ایسا عمل بندے کے اعمال نامے میں لکھ دو۔ فیقولون، فرشتے عرض کرتے ہیں یا ربنا الہ العالمین انہ لم یعمل شیئا، جن اعمال کو لکھنے کا تو حکم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے یہ اعمال تو اس بندے نے انجام ہی نہیں دیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ نواہ، اس نے اگرچہ انجام نہیں دیے لیکن اس نے سچی نیت ان اعمال کی کر لی، تو اب اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی بندہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راہ میں گنواتا ہے، میدان جنگ میں اپنی جان بھی نشاور وہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد رضائے الہی کا حصول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شہادت کو بھی، جو لوگوں کی نگاہ میں شہادت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی مردود فرما دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قتیل بین صفین اللہ اعلم بنیتہ، کہ کتنے ہی مقتول ایسے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دو لشکروں کے درمیان مقتول ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہی کا جانتا ہے کہ ان کی نیت کس چیز کی۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں تو بہت صاف الفاظ میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فإن أحدنا يقاتل غضبا، پہلے انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ما القتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کسے کہتے ہیں؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی غصے میں آ کر کبھی کبھی قتال کرتا ہے، یا کوئی اپنی خاندانی غیرت کے واسطے بھی جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتكون كلمۃ اللہ هي العلیا فهو فی سبیل اللہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کی خاطر جہاد کیا وہی جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگا۔ تو جہاد جیسا عظیم عمل، اس سے بھی اگر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور اس پر کوئی ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اب ایک حدیث پاک بخاری ہی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے ایک طرف تو یہ جہاد جیسا عظیم الشان عمل ہے اس پر بھی کوئی اجر نہیں، لیکن جس کے مقابل حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لقمہ بھی کوئی اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اور اس لقمہ رکھنے سے بھی اگر اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اچھی نیت ہے تو بظاہر معمولی دکھائی دینے والا عمل بھی نہایت عظیم ثابت ہوتا ہے، اور اگر اچھی نیت شامل نہیں ہے تو بظاہر بہت بڑا عمل دکھائی
دینے والا عمل بھی معمولی بلکہ بالکل ہی مردود ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عمل کے ذریعے سے اخروی ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اس کے اجر میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے مقابل فرمایا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس میں سے بھی کچھ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وما له في الآخرة من نصيب، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اب اس آیت میں لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر اس کا کیا جو آخرت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بعد میں ذکر اس کا کیا جو دنیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جو آخرت کے واسطے کوئی عمل کرے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دنیا میں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آخرت میں تو اسے اجر حاصل ہوگا ہی ہوگا اس بندے کو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس عمل کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن جب اس کے بعد دنیا کی خاطر کوئی کام کا کرنے کی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے بھی کچھ ہی اسے عطا فرمائیں گے، اور صاف فرما دیا ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وقت مختصر ہے بس گفتگو ختم ہونے والی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلوص کا مطلب کیا ہے، حسن نیت کا مطلب کیا ہے؟ حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو جب ہم انجام دیں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی رہتی ہیں کہ جس میں ہمارا کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے یہ اچھا ہے، نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جسم کے واسطے اچھا ہے۔ تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کا دنیاوی فائدہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو اب جب ان عبادتوں کو ہم انجام دیں تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس عمل کو کرے لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ارادہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور یہ دنیاوی فائدہ بھی مجھ کو حاصل ہو جائے، یہ دنیاوی فائدہ بھی مجھ کو حاصل ہو جائے، تو ہماری شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ شریعت سخت نہیں، بہت آسان۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ روزہ نہ رکھے تو آپ کا مقصود صرف اور صرف اپنی فٹنس ہو، اپنی صحت ہو، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد اگر یہ ہے کہ بھائی فٹنس بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، اگر یہ دونوں کا اشتراک ہے تو شریعت نے اس اشتراک کو بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر اتنا اجر حاصل نہیں ہوگا جتنا خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھنے پر حاصل ہوگا۔ اس کی مثال سورہ مائدہ میں غالباً سورہ بقرہ میں صحابہ کرام جب حج کے واسطے نکلتے تھے تو ان کا کچھ حضرات نے یہ خیال تھا کہ بھائی جب حج کے لیے نکلے تو راستے میں کوئی بزنس نہیں کر سکتے، راستے میں کوئی بزنس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم حج کے سفر کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ شریعت نے اس کی بھی رخصت دی کہ ہم اعمال تو ہم کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اگر یہ خیال آ جائے کہ جو دنیاوی فائدے وہ بھی حاصل ہو جائے تو شریعت نے اسے بھی ایکسپٹ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیاوی فائدوں کو بالکل یہ ختم کر دینا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن ہم جیسے عام انسانوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جسے یہ مقام حاصل ہو گیا تو وہ کامل ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، کسی سے عداوت کی تو اللہ کی خاطر کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر دیا، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر روکا۔ سرکار نے فرمایا ایسا شخص کامل الایمان ہے، فقد استكمل الایمان، بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو جو کامل الایمان افراد ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی فائدہ مقصود نہیں رکھتے، لیکن ہم جیسے ضعیف الایمان
ساتھ جو ہے اگر ہم اپنے اعمال پہ رضا الہی کے ساتھ دنیاوی فوائد حاصل کرنا بھی اگر ہم ملحوظ رکھتے ہیں تو شریعت نے اس سے بھی روکا نہیں. ہاں لیکن یہ خیال ہے کہ وہ دنیاوی فائدہ حلال ہو حرام نہ ہو, وہ دنیاوی فائدہ حلال ہو حرام نہ ہو. اب اگر کوئی عبادت کرے, نماز پڑھے, لیکن اس کا مقصد ریا ہو, دوسروں کو دکھانا ہو, تو یہ دکھانا یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے لیکن یہ حرام ہے. تو اگر اس مقصد کی آمیزش ہوتی ہے تو یہ آمیزش, یہ ملاوٹ شریعت کو قبول نہیں. یعنی رضا الہی کے حصول کی نیت کے ساتھ کسی حرام فائدے کا حصول, یہ امتزاج, یہ ملاوٹ, یہ شریعت کو قبول نہیں ہے. اگر کوئی حلال دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہو تو شریعت نے اسے بھی ایکسپٹ کیا ہے. اب اس حدیث کو امام بخاری کی بخاری شریف میں 7 مرتبہ ذکر کیا. اور امام بخاری کے علاوہ امام مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ سب نے ہی تقریباً اس حدیث کو ذکر کیا. بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, کہ جس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر ہے. سوال یہ ہے کہ مطلب کیا ہو, جس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر ہے اس کی ہجرت اللہ و رسول کی خاطر ہے. یہ تو شرط اور جزا میں اتحاد ہو گیا, ایک جیسے ہو گئے, یہ تو الگ الگ ہونا چاہیے. تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کی وہ سمجھے کہ اس نے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیاوی فائدہ ذکر نہیں فرمایا. جس نے اللہ و رسول کی خاطر ہجرت کی اس کی عدد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کی. اور اگر کوئی کسی دنیا کے حصول کی خاطر ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس سے یہ مقصد تو اسے حاصل ہو جائے گا, لیکن اب ہجرت کا جو ثواب ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا. وقت بہت مختصر رہتا ہے اور میں گفتگو کو سمیٹنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں. ویسے ایک بات یہ ہے کہ سینے میں مضامین کا سمندر بڑھتا ہے لیکن وقت کا بندھن اسے روک دیتا ہے. انشاءاللہ الرحمن اب آئندہ جو دروس ہیں تو اس میں اگلی جو روایتیں ہیں ان پر گفتگو ہوں گی. اس حدیث پاک سے ہمیں جو درس حاصل ہوا وہ درس یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ارادہ رکھیں. حسن نیت یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عبادتیں باعث ثواب بن جاتی ہیں اور عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں. عبادتیں باعث ثواب بن جاتی ہیں اور عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں. اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جو مباح ہے, یعنی جس کے کرنے پر کوئی اجر نہیں ہے, ثواب نہیں ہے, اگر اس مباح کام پر بھی کوئی بندہ اچھی نیت اس کے اندر شامل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اسے عطا فرماتا ہے. ایک مثال سن لیجیے, جیسے ہم نے کسی سے کوئی چیز خریدی, 100 روپے ہم نے دیے, 60 روپے کی وہ چیز دی. اب 60 روپے کی چیز ہم نے 100 روپے دیے تو اس نے ہمیں 40 روپے کا لوٹایا. تب ہم عام طور پر جو پیسے حاصل ہوتے ہیں اسے ہم گنتے ہیں. تو یہ پیسے گننا یہ کوئی اچھا عمل تو ہے نہیں, باعث کا ثواب عمل تو ہے نہیں, ایک عام سا عمل ہے, یعنی جو جائز ہے اس پر کوئی اجر حاصل نہیں ہوتا. لیکن اس جائز کام پر اگر کوئی یہ نیت کرے کہ بھائی میں اس لیے نہیں گن رہا ہوں کہ کہیں میرا نقصان تو نہیں ہوا, اس لیے گن رہا ہوں کہ کہیں سامنے والے نے مجھے زیادہ تو نہیں دے دی, اگر اس حسن نیت کے ساتھ کوئی پیسے گننا ہے تو یہ پیسے گننا جو اب تک ایک مباح کام تھا, جائز کام تھا, اب اس حسن نیت کی شمولیت کی بنا پر وہ باعث اجر ہو جاتا ہے, باعث ثواب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تمام اعمال کو اپنی رضا کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش کی ہے کہ آئندہ جو دروس اس میں شرکت آپ کریں, اور ایک امکان یہ ہے کہ اگلے منگل سے لے کر تو 8 یا 10 دن تک میں چونکہ باہر رہوں گا تو اگر وہ میری مصروفیت اپنی جگہ فکس رہتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہفتے منگل کو جو درس ہونے والا تھا وہ ہم سنیچر کے دن ہی انشاءاللہ الرحمن رکھ دیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ کوئی ہفتہ ہمارا نہ ہو. اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ حدیث پاک پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا